آپ ایک نیک انسان ہیں، ایک نیک بھائی ہیں اور ایک باعزت خاندان کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں آپ سے صرف بھلائی کی ہی امید ہے۔ اور تب رسول اللہ نے وہ لفظ کہے جو تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، رسول اللہ نے تو کمال تو ایک ہی لمحے میں دلوں کی ساری نفرت مٹا دی۔ عجیب بات ہے، اتنے سالوں کی دشمنی کیا سچ میں یوں ہی ختم ہو جائے گی؟ کیا واقعی سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا؟ بالکل، رسول اللہ نے بس ایک لمحے میں سالوں کی تکلیف، سالوں کا ظلم، سالوں کی نفرت کو مٹا کر رکھ دیا، ختم کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور کیونکہ رسول اللہ کی مبارک لبوں پر مکہ میں داخل ہوتے وقت سورہ نصر کی آیتیں تھیں، تو لوگوں کے بیچ یہ انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ یہ سورت مدنی ہے اور یہ سورت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ پر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس سورت کو لے کر 3 رائے ہیں۔ پہلا اوپینین میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ سورت ہے تو مدنی، لیکن یہ فتح مکہ کے وقت نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ حج میں شامل تھے۔ لبیک لا شریک لک۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ سکیں، اور پھر آپ نے کہا کہ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، شاید ہی ممکن ہے کہ اس سال کے بعد دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ حضور نے ایسا کیوں کیا یہ کسی بڑی بات کا اشارہ ہے؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں، کسی کا دل نہ دکھاؤ، نہ کسی مظلوم کا مال کھاؤ، اور جو غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور بیعت سے دور رہو، اور یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرو۔ اور پھر آپ کی آواز میں ایک درد امر پڑا، اور آپ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں نرم رہو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، تو ان کا حق نہ کھاؤ، ان پر ظلم نہ ڈھاؤ، اور عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں، اور دیکھو کہ بھٹک نہ جانا، میں تمہارے لیے اللہ کی رسی کو چھوڑے چلے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تو دیکھنا کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان سارے لوگوں سے پوچھا کہ ایک روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ وہ ساری آوازیں، وہ سارا سمندر انسانوں کا ایک ساتھ بول پڑا، یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر اس خطبے کے بعد یا پھر اس خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نصر کو ریسائٹ کیا، اور تقریباً حجۃ الوداع کے 50 یا 80 دن کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور پھر ایک یہ اور انڈرسٹینڈنگ بنی کہ یہ صورت مدنی ہے لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ ایک اور اوپینین ہمیں ملتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ سورت مدنی نہیں ہے بلکہ یہ سورت مکی ہے، مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر قریش بے انتہا ظلم کر رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو چپ کے اپنے اللہ سے دعا کیا کرتے، اپنے اللہ کو بتایا کرتے کیسے قریش کے سردار آپ کے خلاف چال چل رہے ہیں، کیسے طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، اور کیسے آپ کا اپنا چچا ابو لہب سرعام آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ارے مکہ والو، میرے بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ، اس کی بات مت سننا۔ اور تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنسول کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے سورہ نصر کو نازل کیا، اور آپ کو بتایا، آپ کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہیں کیجئے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیت آپ کی ہی ہوگی،
اور ایک دن آپ اپنی آنکھوں سے وٹنس کریں گے دین میں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے، اکا دکا نہیں بلکہ جھنڈ کے جھنڈ داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ 1,24,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تب آپ کے لبوں پر سورہ نصر کی آیتیں تھیں، جیسے آپ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہوں کہ واقعی اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو وعدہ اس نے مجھ سے کئی سال پہلے کیا تھا آج اسے پورا کر دکھایا، اور یہ صرف اور صرف اس کی مدد کی وجہ سے۔ اس آخری مدنی کے سلسلے میں میرا اختلاف ہے۔ میرے نزدیک سورۃ النصر بھی مکی ہے، سورۃ اللہب بھی مکی ہے، سورۃ الاخلاص بھی مکی ہے، صرف 2 سورتیں معوذتین مدنی ہیں، واللہ اعلم۔ تو میں نے تینوں اوپینین آپ کے پاس رکھ دی ہیں، آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود اپنی اسٹڈی کریں، تھوڑا سمجھیں اور اپنی ایک رائے بنائیں، اور اسی وجہ سے میں ساری کتابیں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک پہ ایڈ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب بھی آپ قرآن کی بات کسی سے سنیں نا تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتا کیجیے، آنکھیں بند کر کے یوں بھروسہ نہ کر لیا کیجیے، بلکہ اس کو ویریفائی کیا کیجیے، خود بخود جا کر تحقیق کیا کیجیے۔ اور اسی تحقیق کی وجہ سے آج سے 6 مہینے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا مشن خواب دیکھا کہ میں قرآن کی آخری 10 سورتوں کو سمجھوں اور لوگوں کو سمجھاؤں اس انداز میں، اتنے آسان طریقے سے کہ ان سب کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک ڈیجیٹل لائبریری بنے تاکہ آگے آنے والی نسلیں اس کو پڑھ سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا آج وہ مشن پورا کر دیا۔ آج یہ میں قرآن کی آخری 10ویں سورت آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہے، 57 لاکھ گھنٹے لوگوں نے قرآن کو سمجھنے میں لگائے ہیں۔ اور اب الحمدللہ اس مشن کے ختم ہونے پر میں نے 2 اور خواب دیکھے ہیں۔ سب سے پہلا میرا خواب یہ ہے کہ میں قرآن کو مکمل اسی طریقے سے سمجھوں اور سمجھاؤں۔ دوسرا میرا خواب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہنر مجھے سکھایا ہے نا، میں وہ آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں۔ یقین جانیے کہ اگر آپ کو AI کا صحیح استعمال کرنا آ گیا تو آپ بھی اپنے آئیڈیاز کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، دنیا کے سامنے کروڑوں لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، دین کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو سدھارنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے صحیح نیت کی، اور صحیح نیت کے ساتھ صحیح اسکلز کی۔ اسی لیے میں نے 2.5 گھنٹے کی ایک ماسٹر کلاس ڈیزائن کی ہے، تو ابھی جا کر اس ماسٹر کلاس کو جوائن کر لیجئے۔ آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے ڈائریکٹلی ماسٹر کلاس کے پیج پر پہنچ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم سورہ نصر کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سینیمیٹک انداز میں۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو جائے گی۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، یعنی وین، اور جاء یعنی آ چکی یا آ جائے گی۔ یہ دونوں لفظ اصل میں فیوچر میں ہونے والی بات کی 100% گارنٹی دے رہے ہیں کہ جب آ جائے گی، فیوچر میں آ جائے گی۔ بھئی کیا آ جائے گی؟ نصر آ جائے گی۔ نصر کیا ہوتا ہے؟ نصر یعنی ہیلپ، مدد۔ اب یہ کوئی عام مدد نہیں ہے کہ کسی سے پانی مانگ لیا، آپ مجھے ایک گلاس پانی دے دیں گے، نہ 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 نہ، یہ وہ مدد ہے کہ آپ کی موت اور زندگی کی بنی ہوئی ہے، اور اگر اس وقت یہ مدد نہیں ملی تو شاید آپ کا بچنا مشکل ہے، شاید آپ بچ نہیں پائیں گے۔ یہ اس لیول کی مدد ہے، ٹھیک؟ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اذا جاء نصر، کہ جب آ جائے گی مدد۔ کس کی مدد آ جائے گی؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ والفتح، واو یعنی اور، تو جب مدد آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تب آپ کو فتح حاصل ہوگی، وکٹری حاصل ہوگی، جیت حاصل ہوگی۔ اب دوسری آیت، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تب آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جھنڈ کی جھنڈ میں، یعنی فوج در فوج۔ لیکن اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارائیتا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ چاہتے تو سورہ فیل کی طرح علم ترا بھی یوز کر سکتے تھے، پر جیسا میں سورہ معون میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ارائیتا جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس چیز کو فزیکلی دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ ناس کو دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے۔ اب لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہوں گے، انٹر ہو رہے ہوں گے۔ کہاں انٹر ہو رہے ہوں گے؟ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ افواج یعنی بہت سارے لوگ۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اکا دکا لوگ داخل ہو رہے ہوں گے، بلکہ فوج کی فوج داخل ہو رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ، ہم عبد القیس قبیلے کے لوگ ہیں اور ہمارا قبیلہ اسلام کے سائے میں آنا چاہتا ہے۔ ہم نذران کے عیسائی ہیں اور آپ کا دین قبول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے، اور وہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا
کہ دین میں داخل ہو رہے ہوں گے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ایمان میں داخل ہو رہے ہوں گے؟ دین جو ہوتا ہے نا، آپ نے منہ سے کہا لا الہ الا اللہ